نکاح کرنا مشکل ہے، زنا کرنا بہت آسان۔ جہیز دے کے آپ بچی کا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں؟ نکاح آسان اور زنا مشکل کرنا ہے تو پہلے اس کے لوازمات کم کرو۔ کزنوں سے تو پردے نہیں ہوتے۔ نہیں جی، آپ لوگ بہت ہی سخت قسم کے لوگ ہیں۔ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے کہا مجھے شادی اس سے کرنی ہے جس کی داڑھی سچی ہو اور جس نے تہجد قضا نہ کی۔ یہ جو سوچ ہے نا، بچی کی عمر نکل گئی، آپ نے کہا سفیدی آ گئی۔ نہیں سر، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ یہ ہم ابھی تک جاہل ہیں نا۔ ہماری شادی سٹارٹ ہوتی ہے میلاد سے اور اینڈ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، ایک ایسے بازاری گانے پہ جس کا میں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ Say no to heavy wedding, say no to these morning shows جو یہ سب بکواس دکھا رہے ہیں۔ میرے بچیاں ہیں 4، ان کے رشتے نہیں ہو رہے اور مجھ پہ لعنتیں بھیجنی شروع کر دیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف سائلنٹ سٹوریز ود مائنڈ انجینئر علی۔ ہندوستان، پاکستان، یہ وہ خطہ ہے جس کے اندر عورت کو مقام تو بہت اونچا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو عورت ماں کے قدموں تلے جنت ہے، عورت عزت ہے، عورت رحمت ہے بیٹی کی صورت میں۔ اگر ہندوستان کی سبھیتا اور اس کی تاریخ کو دیکھیں تو عورت کو انہوں نے دیوی کا درجہ دے دیا۔ لیکن کیا کرے اس معاشرے کی دقیانوسی روایات کا، وہ جہیز ہو، وہ وراثت کا حصہ ہو، یا وہ لڑکی کی شادی ہو، اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا، اتنا زیادہ کمپلیکس بنا دیا گیا کہ آج کی لڑکی اپنی سر میں سفیدی اپنے گھر ہی بیٹھے بیٹھے آ جاتی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر لڑکے کو ایسا، اللہ معاف کرے، کوئی خدا کا اوتار مان لیا گیا ہے کہ وہ لوگ سامنے والے کے گھر کی تذلیل کو ایک قابل فخر چیز سمجھتے؟ اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مائنڈ انجینئر علی سر۔ بڑا ہی عجیب ٹاپک ہے، آج کی سلیکشن آف ٹاپک تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ میں چیز ایک اسٹیبلش کرنا چاہوں گا کہ ملک پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش، اس پورے خطے میں ایک بات بہت عام ہے کہ شادی کرنا، نکاح کرنا مشکل ہے، زنا کرنا بہت آسان۔ بہت زیادہ۔ اس سب کے اوپر روشنی ڈالیے اور یہ بتائیے کہ اگر کسی انسان کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو کیا وہ جو ہندوؤں کی رسم تھی یا جو عربوں کی رسم تھی کہ بیچاری بچی کو دفنا دیتے تھے، کیا وہ آج کے جو معاملات اور آج کی جو گھٹیا روایات ہیں، جو جہیز کی لعنت ہے، اس سب پہ پوری اترتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، یہ ٹاپک میرے دل کے بہت قریب ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو ہم نے میرے والد صاحب تو تھے نہیں اس وقت، تو والدہ کے تھرو میں نے پیغام بھجوایا کہ جی ہمیں جہیز میں ہم کچھ نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو میری وائف کی جو پھوپھی تھیں وہ میرے پاس آئیں اور آگے کہنے لگی ہاں بیٹا یہ نیا فیشن بن رہا ہے، نیا فیشن؟ ہاں بعد میں آپ لوگ تنگ کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیجیے ویسے کیا چاہیے آپ کو۔ میں نے کہا جی مجھے واقعی ہی کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ آتے ہوئے نا وہ کپڑوں کے وہ بکسے لے کے آئی تھی کہ جی یہ فلانا ہے، یہ فلانا بری کے فلانے، بری کر دیا ان کو۔ میں کہا جی یہ اٹھا کے لے جائیں۔ اچھا میرا یہ نکاح ہو چکا ہوا تھا پہلے۔ ٹھیک ہے۔ میں کہا جی یہ بھی اٹھا کے آپ لے جائیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو نہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے یہ تحفہ ہے۔ میں کہا جی تحفہ آپ نے میرے لیے لائی ہیں، میں اپنا رکھ لیتا ہوں، میرے پورے خاندان کو تحفے نہیں چاہیے، الحمدللہ سب کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ نے جو میں جو کہہ رہا ہوں آئی مین اٹ۔ اگر یہ آپ کو نہیں چاہیے، اب آپ مجھے سخت کہو، غلط کہو، صحیح کہو، تو آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے واپس کر سکتا ہوں۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا؟ ابھی کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ مجھے جہیز کے خلاف جنگ لڑنی ہے، ٹھیک ہے۔ فاسٹ فارورڈ، الحمدللہ 26 سال ہو گئے ہماری شادی کو۔ میری بیوی سے ایک دن کوئی پوچھتے بتا دے کہ میں نے اس کو، میرے خاندان میں یا میری ماں نے یا میرے بھائیوں نے یا کسی نے اس کو ایک دن تانا دیا ہو کہ تو کچھ لائی نہیں، اسٹارٹ ہی تو تھا کی لے کے آئی ہیں۔ ہاں کی لے کے آئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ بہنوں نے کہا جی میرے پاس الحمدللہ گھر میں سارا کچھ لگا ہوا ہے، اے سی بھی ہے، فریج بھی ہے، سب کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک۔ میں نے یہ شرائط رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ سر یہ بہت سخت ہے، آپ شرائط لکھیں نا، آپ ایسے بتا دیں۔ کیوں بتا دوں؟ ہمارا معاشرہ منافقت کی اس پیک پر ہے۔ آج اگر یہاں شریعہ کا لاء لگ جائے تو شاید اوپر والے تو لگانا چاہیں، نیچے والے نہیں برداشت کریں گے۔ ایک ریڑھی والا نہیں چاہے گا کہ یہاں شریعت لگے، کیونکہ ورنہ وہ گلا سڑا پھل آپ کو پھل نہیں بیچ سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج میں نے جب بیٹی کے لیے ہم نے پروفائل بنا کے بھیجی، اس پروفائل میں میں نے لکھا ہے کہ جی ہم جہیز نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ افورڈیبلٹی کی وجہ سے نہیں دیں گے ہی نہیں،
ٹھیک ہے, میں پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. صحیح بات. ہمیں لکھا کہ ہم فنکشنز جو ہیں وہ میوزیکل فنکشنز نہیں کریں گے, بڑے فنکشنز نہیں کریں گے. مناسب سادے سے فنکشن, ہاں, فیملی والے آئیں, بچی کو کھانا لے شانا جائیں, کھائیں اور کھانا چاہیں بچی کو لے جائیں. اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ مکس گیدرنگ نہیں کریں گے. اچھا, اب پھر ہم نے لکھا کہ یار ہم جہاں پہ ایک دو جگہ رشتے دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں لوگوں کو کہا جی کہ اب پردے والا گھر دیکھ رہے تھے. بس میری بڑی بیٹی جو ہے وہ ماشاء اللہ, چھوٹی بیٹی تو پھر بھی نقاب کرتی ہے, بڑی ابھی جو ہے وہ حجاب کرتی ہے. تو ہم نے کہا جی کہ جو دیکھے کہ ایک خاتون ایک گھر میں گئے, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو یہ دو ہی بھائی ہیں, تو یہ اوپر والا پورشن دو بھائیوں کے پاس ہے, دو ہی کمرے آمنے سامنے بھائیوں کے. تو میں نے کہا جی لیکن یہ تو انکمفرٹیبل ہوگا نا, آپ کے پاس ایک نیچے بھی کمرہ ہے, آپ بیٹے کو ایک نیچے کمرہ دے دیجیے گا, کیونکہ ساس سسر سے تو پردہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ تو توڑنے والوں میں سے ہیں, تو آپ کی بیٹی کیا کرے گی؟ یہ انہوں نے اسٹریٹ ہی کہہ جی دی. جی 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 جی, دیور بھائی ہوتا ہے, یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی ایک رشتے کے لیے کوئی آیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی پردہ ہم بھی کرتے ہیں, ہم چادریں لیتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کزنوں سے تو پردے نہیں ہوتے. ہم نے کزن کے اوپر پوری یہ پوڈ کاسٹ کی ہاں ہوئی ہے. جی, ٹھیک ہے, کزن وزن. کزن ڈزن. ٹھیک ہے, کہ ہم کزنوں سے تو پوڈ کاسٹ نہیں ہوتے, چاچوں تایوں سے تو پردے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, خالہ خالو ان سے تو پردے نہیں ہوتے. تو میں نے کہا, تو میری بیگم نے کہا کہ جی جو شریعت میں الاؤڈ ہے ان سے واقعی پردہ نہیں ہوتا, بالکل کوئی ایسے. ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جو شریعت میں دیور جو ہے یا وہ جو جیٹھ جو ہے ان کے ساتھ پردہ ہے. نہیں جی, آپ لوگ بہت ہی سخت قسم کے لوگ ہیں. حالانکہ حمزہ, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے لبرل گھر میرا ہے. ہاں, سب سے. آپ میرے ساتھ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہو, کبھی آپ نے مجھے کوئی ڈنڈا لے کے پکڑے ہوئے دیکھا ہے, چلو نماز نہیں پڑھ رہا, چلو لیٹ ہو رہا ہے؟ نہیں. کبھی آپ نے مجھے یہ کہتے بھی سنا کہ یار یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہر طرح کے گپے شپے لگا رہا ہوتا ہوں, فلموں کی بھی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بہت ایزی ٹو, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا ایزی ٹو گو بندے. سو میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ لبرل کوئی بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. لیکن میں کچھ باؤنڈریز کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمیں اس معاشرے میں, اور مجھے آپ سمیت ہر بندہ کہہ رہا ہے سر اپنی بچیوں کی شادی کے لیے آپ مشکل کھڑی کر رہے ہیں. میں کیا کہتا ہوں, جب میرے اس کے اچھا اس کی نا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حمزہ. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس بچی کو اور اس کی ماں کو میں 100 بار سلام کرتا ہوں. میں نام نہیں اس بچی کا لے رہا, ٹھیک ہے. اس بچی کی ماں سے جب ہماری کلاس میں تھی, وہ بچی ماشاءاللہ بہت علم والی بچی ہے, پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی ہے. تو اس کی ماں سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار اپنی ماں کو بلانا, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ کیسے انہوں نے تمہاری اپ برنگنگ کی ہے, کیونکہ میری حسرت رہتی ہے, میں ہر وقت نا اچھی چیز سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کی والدہ میری ایک کلاس میں آئیں. میں نے کہا بہن آپ بتائیے آپ نے ان بچوں کی پرورش کیسے کی, پھر شادیاں کیسے کی, کہ ہر چیز. کہنے لگی جی پرورش میں تو جو بھی تھا وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ جو گھر میں ہوتا ہے, نماز روزہ. شادی کے معاملے میں یہ اڑ گئیں. انہوں نے کہا مجھے شادی اس سے کرنی ہے جس کی داڑھی سچی ہو اور جس نے تہجد قضا نہ کی ہو. بہت ہی ہیوی سٹینڈرڈ میں. آپ مجھے کہہ رہے ہو نا کہ ہم سخت ہیں, نہیں, اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی یہ ہے کرائٹیریا. ٹھیک ہے. تو ان کے والد نے کہا کہ بچی کو سمجھاؤ, آج کے دور میں سچی داڑھی اور تہجد والا کہاں ملے گا. تہجد والا مل جائے گا, وہ داڑھی سچی نہیں ہوگی, سچی داڑھی والا تہجد نہیں ہوگی. ایسی قضا کہیں نہ کہیں بندے سے ہو ہی انسان جاتی ہے, نیچرل بات. تو کہنے لگی, میں نے ان کو کہا ان کے ابا کو, بچی کی خواہش ہے, اللہ سے مانگ رہی ہیں, مانگنے دیں, ہو اللہ دے سکتا ہے. دیں گے. ہاں. اچھا, وہ کہتی ہیں ان کے لیے نا ایک ہی رشتہ آیا, اور جو رشتہ آیا جس دن, اس دن ان کو 103 104 بخار تھا, یہ بستر میں لیٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ نیچے نہیں آئی رشتہ دکھانے کے, اپنی شکل دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. ان کی جو ہونے والی ساس تھیں, جو ان کی اب ساس ہیں, وہ انہوں نے کہا جی مجھے صرف ایک دفعہ یہ دکھا دیں کہ بچی کون ہے, پتا چلے صاحب نبض بھی ہے یا نہیں ہے, دیکھ رہے. صحیح بات. وہ کہتی ہیں وہ اوپر گئیں, انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا, یہ لحاف میں تھی, انہوں نے لحاف سے منہ نکالے, کہا جی آنٹی معذرت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا بیٹا سو جائیں. ٹھیک. وہ واپس آئیں اور انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کی 2 شرائط ہیں. بچی نے کبھی بھی ہوش سنبھالنے کے بعد سے, مطلب جو اپنی بلوغت سے پہلے, بلوغت کے بعد سوری, نقاب نہ اتارا. اب امیجن کرو اس بچے کا کیا کرائٹیریا تھا. اچھا, وہ بھی اسی طرح کے. نے کہا کہ بچی نے, میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس نے بلوغت کے ساتھ نقاب کیا ہو. ٹھیک ہوگی بات. اور دوسری شرط اس کی تھی کہ دوسری شرط اب ذہن سے نکل گئی ہے, اسی طرح کی دوسری شرط تھی. تو کہتی ہیں ایک ہی رشتہ آیا, اور وہ وہی رشتہ آیا, اور وہ کہنے لگی ہمارے بچے کی داڑھی سچی ہے اور اس نے کبھی قضا نہیں کی اپنی تہجد. یہ بات کی میرا بچہ گواہی دیتا ہے. یعنی میں اپنے بیٹے کی نہیں دے سکتی, لیکن میرا بیٹا کہتا ہے کہ جی
میں نے نہیں کی کبھی. تو اللہ نے اس بچی کی وہ خواہش انتظام کیا غیب سے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں غیب سے کیا, اسی دنیا میں کیا یار. ٹھیک ہے, تو وہ دونوں ملے ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت کپل ہے وہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. سو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہم پہ ذمہ داری ہے. شاید میری بچیوں کی تکلیف تھوڑی سی زیادہ ہوگی اس معاملے میں, کیونکہ میرے پہ ذمہ داری ہے. جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو مجھے یہ کر کے بھی دکھانا ہے, رائٹ. تو مجھے یہ پروف بھی کرنا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری بیوی پریشان ہوتی ہے, میری والدہ پریشان ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار پریشان کس بات سے ہو, اس پہ کیا پریشانی ہے, کیا بچیاں بوجھ ہیں مجھ پہ؟ نہیں, بالکل نہیں, الحمدللہ. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, میرا تو فخر ہے وہ, رائٹ. تو بات یہ ہے, بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں تیاں تے بہتا مان ہوندا. ہاں, بات یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ بچی کی عمر نکل گئی, آپ نے کہا سفیدی آ گئی, فلانا آ گیا. نہیں سر, یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یہ ہم ابھی تک جاہل ہیں نا, زمانے جاہلیت سے ہم آگے نہیں نکل سکے. ٹھیک ہے, میں نعوذ باللہ من ذالک, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کریں اس بات پہ, اور ہوپ فلی علماء یوٹیوب بھی معاف کر دیں, کہ میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ تمام انبیاء کی امت میں ایک خرابی تھی. ہم نے نعوذ باللہ جس نبی کی ہم امتی ہیں, جنہوں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, ٹھیک ہے, ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں ان کی امتی کے, کہ ہم میں ہر خامی موجود ہے جو ہر اس میں تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارا معاشرہ ہے, خاص طور پہ انڈو پاک کا, اس کے اندر شادی ایک فنکشن سے زیادہ ایک لائبلٹی ہے. لائبلٹی بھی وہ بھی جو آپ اپنے اوپر خود تھوپتے ہیں, جس میں سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہماری شادی سٹارٹ ہوتی ہے میلاد سے, ٹھیک ہے, رسول پاک کا سایہ سلامت ہو, اور اینڈ ہوتی ہے اللہ معاف کرے ایک ایسے بازاری گانے پہ جس کا میں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا. تو ہم کیا آج بھی مذہب کو اپنے ازواجی اور یہ جو شادی والے تعلقات ہیں اس میں لا ہی نہیں سکے, یا صرف قرآن پاک کی سطح پہ ہی ہے دیکھو کہ یار, وہ جو سر کے اوپر رکھ کے, ہاں وہ جو قرآن ہے نا, ہمیں کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ جی قرآن برکت کی کتاب ہے. بے قرآن شک ہے, برکت بے شک, نہیں ہے, سوری, قرآن سیکھنے کی کتاب ہے, ٹھیک علم کی کتاب ہے. قرآن سے ہمیں رب سے جوڑنے کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, برکت تب ہے نا جب آپ رب سے جڑے ہیں, جب پڑھیں گے اسے. جب پڑھیں گے. حضرت عمر کو 11 سال لگے سورہ بقرہ یاد کرنے میں. کیا نعوذ باللہ ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ ان کی اپنی زبان تھی. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھ رہے تھے؟ بالکل وہ ایک آیت کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے تھے, ٹرو, تب وہ آگے چلتے تھے. ٹھیک ہے, تو قرآن کی برکتیں ہیں اس کو سیکھنے سمجھنے میں, سروں سے گزارنے میں نہیں, تحفے تحائف دینے میں نہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے حفظہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے, ہم کہتے ہیں کہ یار یہ لعنت ہے, لیکن ہر ماں باپ, ابھی مجھے ایک صاحب نے کچھ دن پہلے میسیجز کرنے شروع کر دیے, میرے بچیاں ہیں 4, ان کے رشتے نہیں ہو رہے, ان کی عمریں نکل رہی ہیں, اور مجھ پہ لعنتیں بھیجنی شروع کر دیں. کیونکہ میں نے کہا جی میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کی 4 بچیاں, مطلب میں تو شادیاں نہیں کرتا ہوں 4 بچیوں سے, میں کیا کروں آپ کی بچیوں کی, دعا کر سکتا ہوں. تو نہیں, آپ میری ہر بچی کو اور مجھے وہ کورس سکھائیں سلوا کا, ہم اس کے ذریعے جو ہے نا رشتے ڈھونڈتے ہیں. میں نے کہا بھائی رشتے رب سے مانگو یار, سلوا کے کورس سے رشتے نہیں آنے ہیں, رائٹ. تو مجھے اس نے لعنت بھیجی, اللہ تمہیں تڑپائے, تمہاری بچیوں کو طلاق ہو جائے, تمہارے یہ ہو جائے. میں نے کہا خدا کے بندے, پہلے تیرا اپنا تے کچھ وسیا نہیں, تے دوجے دا بھی نشیمن تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا بھائی جزاک اللہ خیر, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بحث کی تو فائدہ کوئی نہیں, وہ بیچارہ پتہ نہیں کس موڈ میں ہے, کس فرسٹریشن میں ہے, بٹ اس نے اپنا غبار نکالا. بات یہ ہے کہ ہم, اگر میں آج آپ سے کہوں کہ جی ہمیں رشتہ کرنا ہے تو ہم فنکشن جو ہے ایزی کریں گے. میرے ایک دوست ہیں, وہ ماشاءاللہ بڑے عالم آدمی ہیں, اور وہ ہمیشہ یہ 2 باتیں کہتے تھے. ایک یہ کہ جی بچوں کو اسکول اور کالج نہیں بھیجنا چاہیے, ان کو جو ہے نا گھر میں ہوم اسکولنگ کرائیں, اور ان کو جو ہے نا ٹیکنیکل تعلیم دلوائیں. اور ماشاءاللہ ان کے سارے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, اسکولوں سے نکلے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا سر جی جو کہتے ہیں وہ کر کے تو دکھا دیں. پھر ان کی بیٹی کی ماشاءاللہ شادی تھی, اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھا کرے, بہت پیاری بچی ہے, ہماری بھتیجی ہے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ اس شادی میں ماشاءاللہ میوزک بھی چل رہا تھا. تو میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ یار وہ آپ کو پتہ ہے نا خواتین ہے. پھر میری پرابلم یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خود کو اور آپ کو رب سے جوڑ رہا ہوں, تو میں یہ پھر خواتین میرے درمیان میں کہاں آ گئیں؟ ٹرو, میری یہ حد ہے. آپ دیکھو, اب ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ نے مجھے کتنی دفعہ کہا سر میوزک لگائیں, ہاں وہ بیک گراؤنڈ میوزک لگائیں سر.
میں نے کیا کہا یار مجھے میوزک کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. یہ پوڈ کاسٹ میری جہاں جانی ہے جیسے جانی ہے جس نے سننی ہے وہ سن لے گا, اس کو مجھے میوزک سے سنوانا نہیں ہے. ٹرو. ٹھیک ہے, میں کیوں اس خرافت میں پڑھوں, خرافات ہیں وہ. میں جانتا ہوں یہ ٹف ہے, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. ٹھیک ہے, کیا بات ہے, کوئی امیدوار نہیں کوئی آتی. امیدوار نہیں کیا آتی, کوئی بات. صورت نظر نہیں آتی. شاید غالب نے اسی دن کے لیے لکھا تھا. تو میں جانتا ہوں کہ یہ ٹف ہے, اور میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ بیٹا یہ ٹف ہے سفر. ٹھیک ہے, مجھے نا ایک دن اسی طرح میں کہیں پہ بیٹھا میری بات ہو رہی تو مجھے کسی نے نیچے کمنٹ ڈالا ہوا ویڈیو پہ, میں ریڈی چلاتا ہوں اپنی بچی کا رشتہ مجھے دے دو. میں نے جواب مطلب اب آپ سوچو نا کہ تم اتنی باتیں کر رہے ہو نا تو بچی کا رشتہ دے دو. میرے بھائی میرے رب نے قرآن میں نا, آپ کو پتا ہے, اور بچی کے لیے ولی کیوں ہے, مرد کے لیے ولی کیوں نہیں ہے, عورت کے لیے ولی کیوں ہے, کیوں فرض ہے کہ ولی ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ مرد کو مرد جان سکتا ہے, عورت نہیں جان سکتی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہوگی بات. تو اس کے لیے ولی کی جو قوام بنانا ہے اپنے بچی کو آپ نے دینا ہے, اس کے لیے 4 چیزیں ہیں مین دیکھنے والی: فزیکل, فائنینشیل, ایموشنل اینڈ مودہ. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, شوئنگ آف لو. تو اگر مجھے یہ پتا ہے کہ یار میرا وہ بندہ میری, اچھا پھر اس میں آپ کی ایج ڈفرینس کیا ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہمیں پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سیرت سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اگر ہمیں یہ چیزیں میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو پھر میں ولی کا کردار ادا نہیں کر رہا ہوں. صحیح بات. ٹھیک ہے, رشتے میں بہت ہی کم آتے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ وہ فلٹر ہو جاتا ہے نا, پہلے فلٹر یہ لگایا ہوا ہم نے. ٹھیک ہے, پہلا فلٹر ہی ہمارا یہ ہے کہ جی آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اب جب وہ فلٹر سے ہو کے آتے ہیں تو اس میں پھر وہ سمجھتے ہیں شاید ہم مذاق کر رہے ہیں. یہ فنکشن 2-3 آئے ایسے, جی فنکشن تو پھر ہمیں ہمارے رشتے دار آئے ہوں گے تو مکس ہی ہوگا. جی میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کے رشتے دار آئے ہوں گے نا, میرے بھی رشتے دار ہوں گے, ان کو پتہ ہے کہ میری وائف پردہ کرتی, میری بیٹی پردہ کرتی ہیں, تو ہم سوری ہم یہ مکس گیدرنگ نہیں کریں گے. کیا فرق پڑتا ہے, آپ درمیان میں پردہ لگا لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بہت بڑا کوئی فنکشن ہی کرنا ہے, ولیمے کا فنکشن ہے کوئی ہے, اس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے, ولیمے میں میرا کنٹرول نہیں ہے. بالکل ایسی. میرا کنٹرول ہے میرے فنکشن پہ, میں نہیں اس پہ چاہتا یہ وہ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار ہم نے نکاح اس لیے مشکل کر دیا ہے کہ یہ آسان چیزیں تھیں. اب جب تک میرے پاس ایک شادی ہال نہیں ہوگا, جب تک ہمارے گھروں میں تمبو لگتے تھے بیک یارڈز پہ, ہماری شادیوں میں, ہمارے زمانے میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو بیک یارڈز میں تمبو لگتے تھے, سڑکوں پہ لوگ سڑکوں پہ لگا لیتے کہتے نا ویلا ٹپان دیسی. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے اپنے اوپر یہ پھر اوپر سے رہی صحیح کسر پوری کر دی آپ کے میڈیا نے, دکھا دکھا. اتنی فضول رسمیں. اچھا نہیں ہے پاس کچھ تو خود ہی کہی جا رہے ہیں جہیز. یار میں ایک سوال پوچھتا ہوں, ہم نے پہلے بھی کہا تھا ایک دن کہ جہیز دے کے آپ بچی کا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. مہر جیسے دے کہا کے, گیا تھا نا, مہر دے کر آپ ہائی قسم کا مہر مانگ کر فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں؟ تو یار وی یو لیونگ ان فولز پیراڈائز. بچی کو انفارچونیٹلی. ہاں بچیوں کو بٹھا لیں گے, آپ تباہ کر لیں گے. تو سر اس کے سلوشن کی طرف آتے ہیں نا, کیونکہ یہ باتیں لوگ کر لیتے ہیں, اس پہ ہم دکھی بھی ہوتے ہیں کہ یار ہمارے معاشرے میں یہ عجیب ایک قسم کی رسم و رواج کو ہم وہی والے پرانے کو توق دے رہے, طول دے رہے. اس کا سلوشن کیا, کیونکہ ایک لارج نمبر آف وومن یا لڑکیاں جوان جو بیچاری بوڑھی ہو رہی. دیکھیے آپ نے کہا نا جی سفید چاندی, ایک طرح کا پرابلم تو ہے نا. ایک انسان زندگی میں اکیلے نہیں رہنا چاہتا, کوئی بھی انسان نہیں. حمزہ وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا سلوشن سمپل یہ ہے کہ میں نے یہ جہاد شروع کیا ہے نا, میں جہاد سمجھتا ہوں, آؤ نا کھڑے ہو میرے ساتھ, لیٹس پروموٹ دس. سے نو ٹو ڈاوری, سے نو ٹو ہیوی ویڈنگ, سے نو ٹو دیز مارننگ شوز جو یہ سب بکواس دکھا رہے ہیں. سے نو ٹو اٹ. نہیں کرو گے آپ کی دکان نہیں چلے گی حمزہ. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ کھڑا ہوں اس راستے میں, اللہ کے کرم سے, اللہ کے حکم سے میں یہ جہاد کروں گا, کر رہا ہوں. میری فیملی میرے ساتھ سفر کر رہی ہے, میں کر رہا ہوں. میں لاسٹ میں ایک چیز کہوں گا, آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے وہ کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تو کوئی نہیں, یہ تو رشتہ ہے, وہ تو ملنا ہے. دیکھو جو آنا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے. مجھے یہ ہے کہ یار شاید کہ اتر جائے ان کے دل میں میری بات, شاید کوئی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, میں بڑا نٹ ہوں اس معاملے میں. لوگ کہتے ہیں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے صلی تھے، اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء اکیلے تھے جب سفر شروع کیا تھا آپ تو سنت زندہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. قائد اعظم اکیلے تھے، ایسا ہی ہے. نیلسن منڈیلا، نیومرس ایگزامپل. نیلسن منڈیلا اگر ہم دنیا کی اگزامپل لیں اکیلا ہی تھا. ٹھیک ہے. میں اکیلا تھا جو 1993-4 سے سگنل پہ، غلط سگنل پہ پنڈی میں کھڑا ہوتا تھا کیونکہ آپ وہ نے رات بتایا کا تھا وقت وہ تھا، خراب بتائی تھا. دی. ٹھیک ہے. ہم. آج وہاں پر کئی کھڑے ہونے والے ہیں. آج الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یار سفر تو اکیلے کو ہی شروع کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ کارواں بنتا. کارواں بن رہا ہے. میں جب یہاں آیا تھا تو مجھے کسی صاحب نے مشورہ دیا تھا، بہت بڑا ایک نام ہے، کہ جی یہاں پر نہ علم بیچنا، نہ یہاں پر جو آپ سے کوئی خریدے گا. ٹھیک ہے. اور ان کی تکلیفیں بیچو، مزریاں بیچو، یہ لوگ آپ کو سر پہ بٹھائیں گے. اور دوسرا اس نے مشورہ دیا تھا کہ اپنے آپ کو انیکسیسیبل کر لینا. میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے اگینسٹ جاؤں گا اور میں اکیلا ہی کھڑا ہوں. میں نے جب اپنی پہلی ٹریننگ کرائی تھی حمزہ، ایک بندہ تھا. ٹھیک ہے. وہ ایک بھی میں نے زبردستی بٹھایا ہوا تھا کیونکہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا سیکھنے میں. الحمدللہ آج میرا بھی لاسٹ بیچ ہوا ہے، اس میں بھی اللہ کے کرم سے پورا فل ہاؤس تھا. ٹھیک. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اکیلا اس وقت سفر پر نکلا تھا. لمبا راستہ تھا، کانٹے بھی بہت تھے، لیکن اب اللہ نے مجھے پھول ہی پھول دے دیے. ٹھیک ہے. تو یار یہ بھی سفر ہے، نکلیں گے اور اس معاشرے کو یہ بات بتائیں گے کہ اگر آپ نے نکاح آسان اور زنا مشکل کرنا ہے تو پہلے اس کے لوازمات کم کرو. Somebody somewhere has to put the foot down. Yes. And let's put this foot together. انشاءاللہ. بہت شکریہ. آج آپ نے اس طرح کے ایک بہت ہی سنجیدہ اور میں کہوں گا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کئی گھروں کے چشم و چراغ اور کئی گھروں کی بیٹیاں، بلکہ ہم سب کی بیٹیاں سفر کرتی ہیں اس طرح کی سوچ سے، اس طرح کے گھٹیا مزاج سے. اور ان ماں باپ سے میرا یہ صرف یہ کہنا ہے کہ جن کے گھر میں اگر صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، تو نعمتوں کا استحضار ہونا کتنا ضروری ہے. کیوں آپ کسی کی رحمت کو صرف اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ دنیا کا مال و متاع نہیں ہے؟ کیا آپ کے جسم میں روح نہیں ہے، یا اس روح پہ گناہوں کا اتنا بوجھ ہے کہ آپ کے مزاج، آپ کے افکار، آپ کی سوچ، ہر چیز مفقود ہو کے رہ گئی؟ اپنے مزاجوں میں تبدیلی لائیں اور یقینی اسلامی تبدیلی لائیں، کیونکہ نام کے مسلمان ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے افکار میں، آپ کے مزاج میں اور آپ کی زندگی میں دین محمدی داخل نہیں ہوا تو ایسی زندگی میرے خیال میں کاٹ مارنے کے قابل ہے. حمزہ میں یہاں ایک بات اس کے آپ کے جملے پہ ایڈ کروں گا، پھر آپ سلام کر لینا. جی جی. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، تم بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. کیا مسلمان بھی ہو؟ بالکل. سر نے جو بات کی میرے خیال میں اس کے بعد کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا، میرے خیال میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلیں، گھروں کو آباد کریں، کیونکہ گھروں کو آباد کرنے سے نسلیں آباد ہوتی ہیں، اور جب نسلیں آباد ہوتی ہیں تو میرے خیال سے رہتی دنیا تک آپ کے خاندان کا بھی نام رہتا ہے، اور جو آنے والی ہے، جو کہ آپ کی نسل بڑھانے والی ہے، اس کی بھی عزت اور مقام اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے.